مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ محمد طلحہ مسعود آپ کی خدمت میں حاضر. ناظرین گرامی قدر، صوفی ابو انیس محمد برکت رحمہ اللہ تعالیٰ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا الغادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار آقا و مولا صبح سویرے اٹھنے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پاک و صحابہ کرام پر. ناظرین گرامی قدر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت رحمت للعالمین بن کر ہمارے اندر جلوہ گر ہوئے. اور ناظرین گرامی قدر، ربیع الاول کی بھی آمد اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خاص الخاص مہینہ منسلک ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے ہے. ناظرین گرامی قدر، آج سیٹ پر موجود میرے نہایت ہی مشفق اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں نا کہ معلم کائنات ہیں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو علم سکھایا اور پھر صحابہ کرام سے علم منتقل ہوتا ہوا تو کچھ لوگوں کے پاس ایک صلاحیت موجود ہوتی ہے. تو میرے آئیڈیل ٹیچرز میں سے استاد الاساتذہ حضرت علامہ ممتاز مذہبی اسکالر پروفیسر ساجد محمود الازہری دامت برکاتہم، اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. قبلہ، آپ ہمارے ناظرین کو یہ بات کی اہمیت اجاگر کیجیے اور آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منانا کس حد تک جائز ہے، اور قرآن مجید اور رب ذوالجلال اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا اپنی حیات زندگی کے اندر کوئی میلاد منایا؟ ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے امت مسلمہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں. میلاد کا معنی ہے ولادت کا وقت، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور کے ولادت کا وقت. اور جشن میلاد النبی منانا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی جو تاریخی خوشی ہے اس میں مسرت و شادمانی کا اظہار ہے. سبحان اللہ. اور انبیاء کی ولادت کا ذکر یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے. اللہ رب العزت نے یہ جس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے سنت اللہ فی الکون، کائنات کے اندر انبیاء کا ذکر کرنا یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر کیا، اور سورہ قصص میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا. تو پتہ چلا کہ انبیاء کی ولادت کا ذکر کرنا یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے. اور صرف ولادت کا ذکر نہیں کیا بلکہ ولادت کے وقت انبیاء کی جو ان سے عظمتیں وابستہ تھی اور جو ان کی شانوں کا اور عظمتوں کا ظہور ہوا اس کو بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا. لہٰذا یہ اللہ کی سنت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خود کی سنت ہے اپنے میلاد کو منانا. کہ جب صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ یوم الاثنین پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ فرمائی ھذا یوم ولدت فیہ وانزل علی فیہ، یہ وہ دن ہے کہ جس دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی کا نزول ہوا. تو آپ نے دیکھا کہ میلاد منانا اور اس کو سیلیبریٹ کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے، اور یہ صحابہ کرام کی سنت سے ثابت ہے، اور اہل بیت اطہار کی سنت اور سلف صالحین کی سنت سے ثابت ہے کہ انہوں نے میلاد کو سیلیبریٹ کیا. اور محدثین نے تو کتب حدیث میں مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ابواب باندھے ہیں. لہٰذا میلاد النبی منانا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو شریعت سے معاذ اللہ متصادم ہو، بلکہ یہ کمال شریعت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی کو منایا جائے اور اس کا اظہار کیا جائے. ہمارے شیخ صاحب مصر میں فرمایا کرتے تھے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی نہیں مناتا ہے تو اس کے دل میں مرض ہے.
اور وہ مرض کیا ہے؟ جفا کا مرض ہے. من لم یفرح بولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلبہ مریض ومرضہ جفا. اس کا علاج کرنا چاہیے. اور حضور کا میلاد منانے کے لیے صحیح حدیث کی ضرورت نہیں ہے بلکہ صحیح قلب کی ضرورت ہے. حضور کا میلاد منانے کے لیے لا یحتاج الی حدیث صحیح بل یحتاج الی قلب صحیح. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ناظرین گرامی قدر، قبلہ بہت ہی نہایت ہی عمدہ اور آسان طریقے سے ہمیں بتا رہے تھے کہ وہ دل کے اندر مرض پایا جاتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے اوپر خوشی نہیں مناتا. اور قرآن مجید کے اندر تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ جب بھی تم پر اللہ کا فضل ہو، اللہ کی رحمت ہو تو خوشی منایا کرو. میں نے قرآن سے پوچھا دن اللہ کی رحمت ہے، رات اللہ کی رحمت ہے، عمر اللہ کی رحمت ہے، ہمیں جو رزق ملتا ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، تو ہم کون سی رحمت کے اوپر خوشی منائیں؟ ہم کس رحمت کا تو ذکر کر رہا ہے؟ تو قرآن نے کہا پھر 17ویں پارے میں تمہیں بتاتا ہوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جس کے بارے میں رب نے خوشی منانے کا حکم دیا وہ اور کوئی نہیں، ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میلاد النبی کو سیلیبریٹ کرنے کے بے شمار فوائد ہیں. ان چند فوائد کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی کو مناتے ہیں اور اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس کے فوائد ہمیں کیا ملیں گے؟ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ذکر انبیاء سے ایمان مضبوط ہوتا ہے اور قلب کو ثبات ملتا ہے. قرآن مجید میں ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. تو ذکر انبیاء سے ایمان کو مضبوطی اور تقویت ملتی ہے اور ساتھ میں قلب کو ثبات ملتا ہے. یہ تو انبیاء کا ذکر ہے، اور اگر سید الانبیاء کا ذکر کیا جائے تو ایمان کو کیوں تقویت اور جلا کیوں نہیں ملے گی، اور ایمان کو مضبوطی اور تقویت کیوں نہیں ملے گی. دوسرا جو فائدہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بجا لانا. یہ آپ کو میلاد النبی کے ذریعے سے آپ کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی آپ کے اندر یہ صلاحیت اور یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے. کیونکہ قرآن مجید جب نعمتوں کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں پر اپنے بندوں پر اتنی نعمتیں کی ہیں کہ اگر وہ اس کو شمار کرنا چاہیں تو اس کو شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. لیکن اللہ تعالیٰ شکوہ کرتا ہے، گلہ کرتا ہے اپنے بندوں سے کہ میرے بندے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي الشُّكُورُ، لیکن میرے بندے بڑے ہی کم ہیں جو میرا شکر بجا لاتے ہیں. اور حکم دیا گیا ہے وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو. اور نعمتوں کی کائنات میں سب سے بڑی نعمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے. لہٰذا اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ نعمت عظمیٰ جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا تشریف لانا ہے اس دنیا کے اندر. اور قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو مزید زیادہ کر دوں گا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی منانے سے یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. اور اس کو جتنا زیادہ سیلیبریٹ کریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فیوزات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہات اور زیادہ مومنین کو نصیب ہوں گی. میلاد شریف کا تیسرا فائدہ اس کے منانے کا یہ ہے کہ یہ اشاعت علم کا ذریعہ ہے. ہم محافل میلاد میں کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن مجید کے دروس ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا ذکر ہوتا ہے، حضور کے خصائل اور شمائل کا ذکر ہوتا ہے. اور علوم میں سب سے افضل ترین علوم قرآن مجید کا علم ہے اور سیرت طیبہ کا علم ہے جس کی اشاعت محافل کے ذریعے سے ہوتی ہے.
اور چوتھا فائدہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منانے کا وہ یہ ہے کہ میلاد شریف منانے سے حضور سے محبت و عقیدت کا اظہار ہوتا ہے، اور محفل میلاد میں جب فضائل و کمالات مصطفیٰ بیان کیے جاتے ہیں تو اس سے آپ کی اتباع کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ اصل ہے۔ اصل کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کیوں کر رہے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی منا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، حضور کے کمالات اور آپ کے فضائل اور آپ کے شمائل کا ذکر کیا جا رہا ہے، حضور کی سیرت طیبہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان سب کا مقصد کیا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں اتباع کا جو جذبہ ہے وہ پیدا ہو، کیونکہ اگر یہ اتباع سے یہ عمل خالی رہ جائیں، صرف جلوس نکالنا میلاد النبی کے اور نعرے لگانا اور بس یہاں تک محدود رہے، اور زندگی کے اندر عمل اور اتباع اور حضور کی اطاعت نہ آئے، تو یہ کام زیادہ فائدہ نہیں دیں گے۔ لہٰذا جو ان ساری چیزوں کا اصل ہے وہ یہ ہے کہ ان مسلمان کی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت وہ آ جائے، کیونکہ یہ اصل ہے، اسی کے ذریعے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم حقیقی محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم صرف خالی نعرے لگائیں اور ہماری زندگیاں حضور کی اتباع اور حضور کی اطاعت سے خالی ہوں تو یہ چیزیں زیادہ فائدہ نہیں دیں گی۔ لہٰذا یہی آج کہ اس پروگرام میں بھی ناظرین اور سامعین کے لیے پیغام ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کی خوشی ضرور منائیں، جشن منائیں، اور حضور کی محبت میں دیوانہ وار آپ اس مہینے کو گزاریں، لیکن یہ چیز ضرور ذہن نشین رہنی چاہیے، اور اسی کے اوپر ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ ان ساری چیزوں کا مقصد اور غرض و غایت یہ ہونی چاہیے کہ ان چیزوں کے ذریعے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اتباع ہماری زندگیوں میں آ جائے، تاکہ حضور کی حقیقی محبت ہمیں حاصل ہو، حضور کے فیوزات اور حضور کی توجہات ہم پر ہوں، اور ہم حقیقی معنوں میں حضور کی شفاعت کے مستحق ہو سکیں۔ سبحان اللہ۔ قبلہ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اللہ پاک آپ کے علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی قدر، مسند احمد کی روایت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ایک گھر کے اندر مجلس کی صورت کے اندر ذکر ہو رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے میلاد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ پاک فرشتوں کے درمیان بیٹھ کر اس مجلس کے اوپر فخر فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی قدر، اپنے میزبان حافظ محمد طلحہ مسرور اور قبلہ کو دیجیے اجازت، تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی وسلم